لکھا ہے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے، جا کے عرض کی یا اللہ ایک بار تیری ایک بندی کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ پاک آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا، لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے، دینے والے آپ ہیں، هو اللہ الخالق الباری المصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ تربیت کرنی تھی نا اپنے کلیم کی۔ فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جا کے انسان کا گوشت لے کے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برتن لیا، ایک چھری لئی اور بنی اسرائیل میں چل نکلے، ایک کو کھڑا کر کے پوچھا اور بھئی یہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، اور بندہ انکار۔ چلو کوئی بیل ہوتا، کوئی گائیں ہوتی، کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا، لیکن اپنا گوشت دینا ہے تو بہت مشکل کام تھا، سب نے انکار کر دیا۔ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھا تھا، حال مست، کوئی اسے دائیں بائیں خزاں بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی، وہ مست تھا، وہ محو تھا، اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ رک گئے، فرمایا چلو حجت ہو جائے گی، اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوے ملنگا، اللہ پاک نے انسان دا گوشت منگے ہے، کسی نے نہیں دیتا، تیرا کی پروگرام؟ لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے عرض کرتا ہے حضور لا لو۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا خود ہی اتار دے، اس نے اتار دیا۔ آپ جب جانے لگے نا تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ، آپ ٹھہر گئے۔ فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے حضرت میں تے باندھا لا کے دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے گردن نہ منگیا ہوئے۔ صاحب سب کا ایک۔ آپ نے فرمایا اتار دے، جانے لگے تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جائیو، آپ پھر رک گئے۔ عرض کرتا ہے حضور باندھا تون دا دیتا ہے کہ اللہ پاک نے گلاں دا نہ منگیا، اے بھی لے لو، اتار دی۔ جانے لگے پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ، کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو، وہ بھی اتار دیا۔ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ، کتے اللہ نے ٹھڈ دا نہ منگیا ہے۔ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ، کتے اللہ نے پٹاں دا نہ منگیا ہے۔ پھر حضور ٹھہر جاؤ، کتے اللہ نے پنڈلی دا نہ منگیا ہے۔ پہلے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا۔ صاحب سب کا ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا، کوئی طور پر حاضر ہوئے، پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی یا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا، ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے پوچھا تھا، آپ نے آ کے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں ہوگا، چلی گئی۔ لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی۔ یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں؟ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کرتا ہے؟ تاکہ رول ماڈل ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غلط عقیدے لوگوں نے وابستہ کیے ہیں نا، کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہیں اور اللہ کی محبت میں کیے ہیں، لیکن رول ماڈل اگر نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنا عقیدہ بنا لے گا۔ اب یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، آیت نمبر 138 میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ہمارے لیے بھی آپ ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا کہ ہم بھی تھوڑا دھیان کر لیں۔ تو یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی محبت میں؟ تو اگر پیغمبر کا دامن کرم ہاتھ میں نہ ہو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے، کوئی یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے 1400 سال بعد کوئی بندہ آیا تھا، ان کی موجودگی میں یہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اندازہ کریں، تو اللہ کی محبت میں اگر آپ پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو راستہ ہے وہ صرف نبی کا پیٹرن ہے۔ اسی لیے اطاعت رسول کی بات ہے کہ رول ماڈل آپ کے سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی محبت میں کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیں اور پھر وہ جناب یہ مثنوی مولانا روم کے اندر یہی کچھ تماشے لکھے ہوئے ہیں نا،
کوئی جی موسیٰ علیہ ایک بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے میں ایک بندے سے ملاقات کراتا ہوں، بس کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے. دیکھو اللہ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے، جہاں پہ قربانی چاہیے تھی وہ قرآن میں آ گئی ہے بیٹے کی، اور وہ بھی بیٹا قربان نہیں کروایا، وہاں پہ بھی ایک جو ہے مینڈا ہی آیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، کوئی بھی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اینڈ پہ ایک فقیر کے پاس چلے گئے، اپنے ننگے فقیروں کو ثابت کرنے کے لیے جعلی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ادھروں وڈ کے دیاں، ادھروں وڈ کے دیاں، ادھروں وڈ کے دیاں، یا ادھروں وڈ کے دیاں، اے میں کیا ہے ایلا. اچھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا نیک بندہ ہے. موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں اتار دیا؟ کہے سبحان اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس نانگے نے موسیٰ کو دین سکھانا ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ کا؟ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو اور نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایک نانگے سے جا کے دین سیکھے گا. جھوٹ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہی کہانی آگے چل رہی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ تعلیمات پیغمبروں کی نہیں ہے. آپ ان سے جا کے کہیں گے جی پیغمبروں کی میراث تو علم ہے، علم کتابوں میں ہے. او نہیں جی سینہ بسینہ چلتا ہے. قرآن میں کہاں ہے سینہ بسینہ؟ قرآن میں آیا قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں. ایسا کوئی دعا نہیں. حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ عشق و سرور میں کیا تھا یا علم کی فضیلت کی وجہ سے؟ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں. اور یا وہ کہتے ہیں عقل دے چلے عشق دے چلے نمبر رہ گئے، عقل والے اونجی عمرہ گالیاں. یہ عقل والا کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کو. اور بابوں کے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عشق والے. تو سر آپ بابوں کے ساتھ رہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا حشر آپ کے بابوں کے ساتھ ہو، اور اپنے لیے دعا ہے کہ ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا جی.